بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد یہ سورت پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور بندے کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس صورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ موجود ہے۔ بے شک محترم ناظرین، فجر کا وقت ایک ایسی روحانی گھڑی ہے جو نہ صرف دن کا آغاز کرتی ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور تقدیر کو نئی روشنی سے منور کرتی ہے۔ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جب زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، ہوائیں گواہی دیتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی تصدیق ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بارہا ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا ایک عظیم موقع ہے اور اس وقت کی گئی قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے ہاں خصوصی قبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات و کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ آج کا ہمارا وظیفہ بھی فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی ایک نہایت مختصر مگر بے حد پیاری سورت کی تلاوت کا عمل ہے۔ اس سورت کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کے نصیب میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اور اس صورت میں عزت، دولت، صحت، کامیابی اور لمبی عمر سب کچھ موجود ہے۔ اس صورت کی عظمت و فضیلت جاننے کے لیے براہ کرم اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیں۔ ناظرین، فجر کا وقت انتہائی بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب بندہ نیند اور آرام کو ترک کر کے اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز محض ایک عبادت نہیں بلکہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، امید اور برکت کا آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ جو شخص اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کرتا ہے اس کا دن آسان ہو جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہوتی ہے اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھایا جاتا ہے۔ فجر کا وقت وہ لمحہ ہے جب فرشتے بندوں کی دعائیں کرتے ہیں اور جو لوگ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں فجر کے وقت قرآن کی آواز گونجتی ہے وہاں سے نحوست، پریشانیاں، فقر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اس کے ہر حرف میں شفا، ہر آیت میں نور اور ہر صورت میں ہدایت کا خزانہ ہے۔ جو بندہ فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے چہرے پر نور چمکتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی خاص رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو ہم قرآن سے کبھی سیر نہ ہوتے، اور دل کی پاکیزگی کے لیے فجر کا وقت سب سے بہترین ہے۔ جب ہر چیز خاموش ہوتی ہے، ہوا عبادت کرتی ہے، پرندے تسبیح کرتے ہیں اور زمین ان قدموں کی گواہ بنتی ہے جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک فجر کے وقت قرآن کی تلاوت گواہی دی جاتی ہے، یعنی فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اس لمحے کی تلاوت کو خاص طور پر نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی زندگی میں واضح طور پر نمایاں ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت قرآن پڑھنا
نہ صرف ثواب کا باعث ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں برکت لاتا ہے۔ آپ کا دن خوشگوار گزرتا ہے، فیصلے بہتر ہوتے ہیں، نیتیں صاف ہوتی ہیں اور اللہ دل کو ایسی روشنی عطا فرماتا ہے جو مشکلات میں رہنمائی کرتی ہے۔ جو شخص فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کی زندگی سے نحوست، رکاوٹیں اور غم آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ اس کے لیے رزق کے اسباب آسان ہو جاتے ہیں اور اسے ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جن کا اسے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا اپنے رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور اسے پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ بغیر نماز کے زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جو بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ بالخصوص فجر کی نماز جو دن کی پہلی عبادت ہے، انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نمازیں منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اگر تم جانتے کہ ان میں کیا اجر ہے تو رینگتے ہوئے بھی آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت فجر کی سنت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سوتا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت اور رزق میں کشادگی کا سبب ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز رحمت،
روشنی اور کامیابی سے ہوتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ الکوثر۔ فجر کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر کا نزول اس وقت ہوا جب کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نہیں، آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، یعنی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی عظیم گواہی ہے۔ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، جنت کی نہر، نبوت کی برکات، امت کی کثرت اور دین اسلام کی وسعت۔ یہ سب معانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت توحید و اخلاص کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ہر عبادت خالص اللہ کے لیے ہو۔ وَانْحَرْ سے مراد قربانی ہے، یعنی عبادت اور نذرانے صرف اللہ کے لیے ہو، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ ان شانئک ھو الابتر، یعنی بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ آیت ان کفار کی تردید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، آپ کا دشمن ہی اصل میں ابتر ہے، یعنی جس کا نام مٹ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں عزت سے لیا جاتا ہے، جبکہ ابو جہل، عاص بن وائل جیسے دشمنوں کو صرف نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ الکوثر کا مطلب خیر کثیر ہے، یعنی یہ صورت ایسی برکتوں سے بھری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے اس کے رزق، عزت، مال، اولاد اور دین میں خیر عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے جامع صورت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا کرنے کی خوشخبری دی ہے۔ اس صورت کی تلاوت سے دل کو سکون، رزق میں برکت، دشمنوں پر غلبہ اور عزت و دولت نصیب ہوتی ہے۔ یہ صورت دشمنوں کی سازشوں سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کی برکت سے نسلوں کو روحانی، جسمانی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت اس صورت کی تلاوت سے بندے کی تقدیر روشن ہو جاتی ہے۔ اس کی تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی تنگ دستی ہو۔ دل کو سکون ملتا ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، دشمن خود بخود راستہ بدل لیتے ہیں، بدنامی عزت میں بدل جاتی ہے، جادو، بندش اور نظر بد کا توڑ بنتی ہے۔ لمبی عمر، اچھی صحت اور پرسکون زندگی نصیب ہوتی ہے اور زندگی میں اچانک خیر کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الکوثر 70 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان پر نور برس رہا ہے اور فرشتے مبارکباد دے رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب ملا کہ اللہ نے آپ کو دنیا و آخرت دونوں کی کوثر عطا کر دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن دلوں کو زندہ کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے اور بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ فجر کا وقت اس لیے خاص ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور جو باتیں اس وقت مانگی جاتی ہیں وہ رد نہیں کی جاتی۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت سے انسان کو سکون ملتا ہے، نیند کے نشے سے نکل کر روحانیت کے جام سے سیراب ہونے کا جو لطف ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ناظرین، جو بندہ فجر کے وقت
قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے لمبی عمر عطا فرماتا ہے، اس کی صحت میں برکت دیتا ہے، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اس کی نسلوں تک خیر کا سلسلہ جاری فرماتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی زندگیاں کامیاب، مطمئن اور بابرکت ہوتی ہیں ان کی صبح قرآن سے منور ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ اگر کوئی بندہ رزق کے حوالے سے پریشان ہے، چاہے وہ بے روزگار ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو، قرض میں ڈوبا ہو یا اس کے رزق میں برکت نہ ہو، تو وہ فجر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اسے روزانہ کا معمول بنا لے۔ چند دنوں میں اس کی زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ کم ہو رہا ہے، ذہن کے اندھیرے چھٹ رہے ہیں، چہرے پر اطمینان آ رہا ہے اور دن کے کام آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے بندے کے لیے دنیا بھی آسان اور آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لمبی عمر، عزت، دولت، سکون اور رزق میں کشادگی چاہتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ خاص صورت ضرور پڑھنی چاہیے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بطور وظیفہ عطا فرمائی۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو فجر کی نماز کے بعد کس تعداد اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ چاہیں تو جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، یا اگر جائے نماز پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کچھ دیر بعد چلتے پھرتے جب اور جہاں وقت ملے اس عمل کو کر لیں۔ ناظرین محترم، اس عمل کو انجام دینے کے لیے کچھ احتیاط کرنی ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، غیبت سے بچیں، سچائی، عاجزی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، رزق حلال پر قائم رہیں اور سچے دل، خلوص نیت اور کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ خواتین ایام خاص میں صرف دل میں نیت کر کے سورۃ الکوثر سن سکتی ہیں اور مکمل پاکیزگی کے بعد وظیفہ شروع کر دیں۔ فجر کی نماز، فرض نماز کے بعد باوضو پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا صلی اللہ علی محمد، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اسے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی مختصر صورت یعنی سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اسے ہاتھ کی انگلیوں یا تسبیح پر گن کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہ ہو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں۔ اس سورت کو پڑھتے وقت اپنے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، اسے تصور میں رکھیں، چاہے یہ عمل رزق، عزت، کامیابی، دشمنوں سے نجات، بیماریوں سے شفا، رشتوں، کاروبار، اولاد یا دل کے سکون کے لیے ہو، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عمل مکمل کریں۔ سورۃ الکوثر کو بتائی گئی تعداد میں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 ناموں کی تسبیح پڑھیں۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا
ایک شمار ہوگا۔ آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں، اے رب کوثر، مجھے اپنی کوثر جیسی رحمت عطا فرما۔ میرے نصیب میں عزت، دولت، صحت، خوشیاں، قرضوں سے نجات، اولاد کی فرما برداری اور ایمان والی زندگی و موت لکھ دے، آمین۔ ناظرین، اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی کو لازمی کرنا ہے۔ پنجگانہ نماز وقت پر ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔